اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا اس دن دنیا کی حالت یہ ہوگی، کچھ لوگ تو نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے، لیکن کب؟ اس ہولناکی کو بھی اللہ ذوالجلال ان سے دور فرمائیں گے۔ ساری دنیا آدم کے پاس پہنچے گی اور ساری کائنات چلتے چلتے اللہ کے رسول کے پاس آئے گی، اور اللہ کے رسول اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ ذوالجلال سے دعائیں کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع، اپنا سر مبارک اٹھائیے، سوال کیجئے، سفارش کیجئے، ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میں اس وقت جا کے کائنات کا حساب شروع ہوگا۔ پھر اللہ ذوالجلال کے حکم سے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سارے لوگوں کی صفیں بنائی جائیں گی، انبیاء کی صفیں الگ، فرشتوں کی صفیں الگ اور مجرموں کی صفیں الگ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تم الگ صفیں بنا لو، یہ چور ہیں، یہ ڈکیت ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ فراڈ کرنے والے، یہ سارے کافر، ان کی الگ صفیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ماحول میں کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو عرش کا سایہ ملے گا، جو عادل بادشاہ ہے، جس نے جوانی کی حفاظت کی، جس نے مسجد سے دل لگائے رکھا، جس نے رب کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی، جو خفیہ صدقہ کرنے والا ہے، جو برائی کی دعوت کو ٹھکرا دینے والا ہے، جو اکیلا بیٹھ کے اللہ کے سامنے آنسو بہانے والا ہے۔ ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ ذوالجلال کسی کو انبیاء کی، کسی کو صدیقین کی، شہداء اور صالحین کی صف میں لے جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہو مسلمان، ہو تاجر، ہو سچا، ہو امانت دار، ان کو عام صفوں سے نکال کے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ ابھی صفوں کی درستگی ہو رہی ہے۔ الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اے قاری قرآن، اے قرآن میں مہارت حاصل کرنے والے، آج تم بھی خاکی صفوں سے نکلو، آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ادھر صفوں میں کھڑے ہونے کے بعد سب کے صحائف پھیلا دیے جائیں گے، 99 رجسٹر، پوری زندگی کے ایک ایک پل کا احاطہ کرنے والے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، جس طرح ٹیگ آج بھی لگا دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد میت کے کفن پہ بھی بعض جگہوں پہ یہ ٹیگ لگایا جاتا ہے، بلکہ ہر شخص جہاں بھی کسی سسٹم کے تحت جاتا ہے اس نے وہ پہنا ہوتا ہے جس پہ اس کا نام اور اس کا پتہ بھی لکھا ہوتا ہے، اس کا عہدہ بھی لکھا ہوتا ہے، یہ ٹیگز تھما دیے جائیں گے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور اس کی گردن میں ہی وہ کارڈ ہوگا جس کے آگے سارے کے سارے زندگی کے معاملات کھلنے ہیں۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کوئی چیز مخفی نہیں رہ جائے گی، اور حالت یہ ہوگی ان ربکم یحاضر، ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش ہو کر حساب دینا ہے، ایک ایک بندے کے ساتھ رب تعالیٰ کلام فرمائیں گے لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوگا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، یہ چٹیل میدان جس میں پوری کائنات کھڑی ہے، وہاں چھپنے کی جگہ تو ہوگی نہیں، کل کائنات کے سامنے رب تعالیٰ پوچھیں گے، جواب اسے خود دینا ہوگا، نہ کوئی ٹرانسلیٹر، نہ کوئی وکیل اور ایڈوکیٹ کہ تمہاری ترجمانی کر سکے، اور نہ ہی کوئی پردہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کھڑے کھڑے اللہ کا حکم ہوگا، کوئی بندہ یہاں سے قدم نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5،
جب تک 5 چیزوں کا جواب نہیں دو گے ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ عن شبابہ فیما ابلا، بتاؤ میرے بندے تم نے جوانی کہاں گزاری؟ وعن عمرہ فیما افنا، تجھے زندگی کی نعمت دی اسے کہاں خرچ کیا؟ وعن مالہ من این اکتسب، مال تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وفیما انفق، اور مال تم نے خرچ کہاں کیا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 5واں سوال یہ ہوگا وعن علمہ ما عمل بہ، جتنی چیزیں تو دین کی جانتا تھا بتاؤ علم کے مطابق عمل کتنا کیا؟ اور اسی وقت ترازو لگا دیے جائیں گے، اتنا بڑا ترازو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اس ترازو کو اللہ نے جو بیان کیا ہے، اللہ کے رسول کے صحابی بھی بیان کرتے ہیں، جبریل کو حکم ہوگا ترازو قائم کیا جائے، اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق اس میزان میں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ وہاں وزن ہوگا اعمال کا، وہاں وزن ہوگا اقوال کا، وہاں وزن ہوگا جن رجسٹروں پہ آپ کی نیکیاں لکھی گئیں اور جن رجسٹروں پہ برائیاں لکھی گئیں، وہاں وزن ہوگا آپ کا بھی میرا بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک موٹا شخص لایا جائے گا، انہو لیأتی الرجل العظیم السمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، وہ دنیا میں چلتا تھا لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے، بہت موٹا ہے، بڑا بھاری بھرکم ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دہشت و وحشت میں لوگ چلے جاتے، یہ بہت بڑا انسان ہے۔ قیامت کو چونکہ بے عمل ہوگا تو قیامت کو وزن ہوگا تو اس کا وزن مچھر کے پر جتنا بھی نہیں نکلے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ بن مسعود جب درخت پہ چڑھے مسواک اتارنے کے لیے تو صحابہ کرام مسکرانے لگ گئے، یہ باریک باریک پنڈلیوں والے صحابی جن کی پنڈلیاں کانپنے لگ گئیں، ہوا آئی تو صحابہ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا کیوں مسکرا رہے ہو؟ او من دقت ساقی، کیا اس لیے کہ اس کی باریک پنڈلیاں ہیں؟ والذی نفسی بیدی انہما اسقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم قیامت کو جب اس کا وزن ہوگا تو یہ 2 پنڈلیاں جو عبداللہ ابن مسعود کی ہیں یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ثابت ہوں گی۔ اس وقت وزن ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ نجات پائے گا، اور جس کی نیکیاں کم ہوں گی وہ نجات نہیں پائے گا، اس کے اور بھی سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ یہ نیکیاں جس کی زیادہ ہوئیں یہ حوض کوثر کی طرف چل نکلے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے اللہ ذوالجلال نے برتن حوض کوثر پہ رکھے ہوں گے، جو بھی آئے گا میں اسے پلاؤں گا اور جو پی لے گا اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ہر شخص کا وزن ہوتے ہوتے ایک ایسے شخص کا بھی تذکرہ کیا جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہے، حکم ہوگا اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں آواز آئے گی جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، ڈھونڈ کے لاؤ اگر اس کی کوئی نیکی ہے۔ ایک فرشتہ جائے گا اور ایک کارڈ لے کے آئے گا، ایک بطاقہ لے کے آئے گا۔ کون سا بطاقہ؟ جس پہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید لکھا ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کے فرشتے جب اس کو پلڑے میں ڈالیں گے یہ دیکھتا ہوگا اور کہے گا کیا بننا ہے اس کارڈ سے؟ آج بھی لوگ سمجھتے ہیں توحید نے کیا کام آنا ہے، ہمارے تو مسائل ہی بڑے ہیں، سارے اللہ تعالیٰ کیسے نعوذ باللہ حل کریں گے؟ ہمیں تو فلاں کے پاس بھی جانا ہوتا ہے، فلاں کے پاس بھی۔ جب اس کارڈ کو رکھا جائے گا فطاشت السجلات، وہ گناہوں کے پلڑے اٹھ جائیں گے، اور وہ پلڑا جس میں یہ کارڈ توحید
کا ڈالا جائے گا وہ بھاری ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے نجات پانے والے، وہاں سے آگے آنے والے پل صراط پہ آئیں گے، ثم یؤتی بالجسر فیجعل بین ظہران جہنم، جہنم کے اوپر ہی اس پل کو رکھا جائے گا، اور یہ پل کیسی ہوگی؟ مدحضۃ مزلۃ علیہ خطاطیف وکلالیب وحسکہ مفلططہ لها شوک عقیفہ تکون بنجد یقال لها السعدان، ایک ایسی پل جو تلوار سے بھی تیز ہوگی اور بال سے بھی باریک ہوگی۔ کون گزرے گا؟ کافر تو پاؤں رکھتے ہی جہنم کا ایندھن بن جائے گا، مرتاب دین میں شک کرنے والا تو اسی وقت گر جائے گا۔ بچے گا کون؟ مومن بچے گا۔ بچے گا کون؟ جس نے ایمان کو قبول کیا اور گناہ بھی اگر ہو گیا، اس سے کمی کوتاہی بھی ہو گئی، اگر غیبت سننے کرنے والا ہے، کلالیب وہاں کنڈیاں لگی ہوں گی، آنکھوں سے اس نے غلط دیکھا، یہ آنکھوں کو نکال لینے والی، یہ کانوں کو اچک لینے والی، یہ اسی طرح گرتا اور اسی طرح کھڑا ہوتا بھی گزرے گا۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جس کے بارے میں حدیث کہتی ہے کالریح، کچھ لوگوں کو اللہ ہوا کی طرح گزار دیں گے، کالبرق، کسی کو اللہ جس طرح بجلی کڑکتی ہے بجلی کی طرح گزار دیں گے، کاجاوید الخیل، کچھ ایسے لوگ تیزی سے گزرے گے جس طرح گھڑ سوار ایک دڑکی کے لیے تیار کیے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھ کے گزرتا ہے۔ اس وقت انبیاء کی زبان پہ بھی ایک ہی لفظ ہوگا، یا ربی سلم سلم، اللہ آج ہمیں بچانا، اللہ آج ہمیں سلامتی عطا کرنا۔ میں من ملک مقرب ولا نبی، کوئی بھی نبی کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں ہوگا، سب کے سب اس وقت پریشانی کے عالم میں ہوں گے ابتدا میں، لیکن اللہ اپنے نبیوں کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتا، سب کو اللہ ذوالجلال بلند مقام پہ پہنچائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ نیکیاں کرنے والے لیکن ان کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، صرف شرک نہیں انہوں نے کیا ہوگا، وہ بھی جہنم میں اس وقت گر جائیں گے، اور حالت یہ ہوگی حتی صاروا حمما، کوئلہ بن جائیں گے۔ بعد میں ان کا بھی فیصلہ ہوگا، اگر انہوں نے توحید کو قبول کیا تو رب تعالیٰ ان کے لیے بھی معافی تلافی کا ایک دور بنائیں گے۔